ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا اہتمام کر سکیں گے، لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیزو، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم بھی کتار میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے، یا نبی پاک کے علم کو تولے، یا حضور کے فضائل کو تولے، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولے۔ کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا، یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بکمال کشف الدجا بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ۔ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا۔ ہے نا، ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے۔ تو بہت احترام کے جذبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔
لڑتے ہیں، خدا را اس سے بچو۔ یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، جو نبی پاک کی، میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا۔ اور میرے استاد صاحب کے بچے، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں، اس لیے کہ اصلاں نال جنہیں کی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ استادوں کے بچے آ جائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی، اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر محبوب فرمانے لگے، اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ اس طرح حضور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ۔ زمانہ چراغ لے کے ڈھونڈے گا نا، وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ دم توڑ جائیں گی جہاں ساری چیزیں، ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر۔ او دوستو، اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق اعظم۔ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، میں نے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ حدیث پڑھا سنا کرتے تھے، اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی کھل گئی ہے۔ وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ نہیں بدلتا، حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے۔ یقین کریں ہم نے لوگوں کو رستے بدلتے دیکھا ہے، نام لے لیں حضرت عمر کا، شیطان رستہ بدل گیا۔ اور سیدنا عثمان غنی، پیک کرے صدق و صفا، منبع شرم و حیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی۔ اور پھر مولا علی، شیر خدا، حال عطا، مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر خدا۔ حضور نے بات ہی ختم کر دی۔ علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور کے جمیع صحابہ، جمیع، سن لیں،
वक्त सुनूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। कोई जिम्मेदारी लें, दीन की कोई ड्यूटी अपने जिम्मे लें। अगर माली तौर पर आप ताउन कर सकते हैं तो किसी जगह, किसी मस्जिद में, मदरसे में, खैर के किसी काम में शामिल हो जाए। दीन इस्लाम के साथ अमलन तबलीग में अपना काम करें। जिम्मेदारी हर दुनिया का काम मैनेज करके, मुरतब करके किया जाने लगा है। मईशत हो, मुआशरत हो, तामीरात हो, दीन का काम है, वो उसी तरह चल रहा है। महफिल आ गई, बरकत के लिए महफिल कर लो। जुम्मा आ गया, पढ़ लो। तरावी एक हाफिज साहब मुकर्रर कर लो। भाई आप इसको मैनेज करें। सारी दुनिया में चीज़ें मैनेज की जाती हैं, आप इसे मैनेज करें। आप खतीब साहब से फरमाइश करें कि मुझे आप जुम्मे वाले दिन इस मौजू पर कुछ सुनाएं। आप मस्जिद के इमाम से इस बात की फरमाइश करें कि आप तरावी में जो कुरान मजीद सुनाएंगे, मेहरबानी करें हमें उसका खुलासा भी बयान करके सुनाएं। आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बयान करने वालों का भी ज़ौक़ बढ़ेगा। कुछ थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास करें। सहाबा किराम ने ना बड़ी मनसूबाबंदी के साथ दीन फैलाया, बड़ी जद्दोजहद की। उन्होंने देखा किस इलाके में हमने जिहाद के लिए जाना है, किस में तबलीग के लिए जाना है, किस इलाके में किस तरह करके हमने ड्यूटी सर अंजाम। मिस्र में एक शहर है, उसका नाम है फुस्तात। वो कहते हैं घोंसले को, परिंदों के घोंसले को। हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फ़ौजें लेके वहाँ गए थे। आपने वहाँ खैमा लगाया, कुछ दिन वहाँ क़याम करना था। आपका वहाँ खैमा था। वहाँ आके कबूतर बैठने लगे। एक कबूतरी ने अंडे भी दे दिए, वहाँ घोंसला बन गया। अब आप जब वहाँ से हिजरत करने लगे ना, आगे बढ़ने लगे, तो दिल में ख्याल आया कि खैमे उखाड़ते हैं, चलते हैं। जब वो खैमे उखाड़ने लगे तो देखा ऊपर तो घोंसला बना है, उसमें तो कबूतर रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। हज़रत साद बिन अबी वकास ने 2 फौजियों के ज़िम्मे लगाया। फरमाया यहाँ तुम पहरेदार बन के खड़े हो जाओ, ये खैमा उखाड़ा नहीं जाएगा, इसको यहीं लगा रहने देंगे ताकि ये कबूतर जो हैं इन्हें तकलीफ़ ना हो। वो 2 फौजी वहीं रहे, खैमा लगा रहा। वहाँ पानी का बंदोबस्त किया जाता रहा, खुराक का बंदोबस्त किया जाता रहा। करीब करीब बस्तियों से जब लोगों ने देखा ना यहाँ लोग मौजूद हैं, तो लोगों ने वहाँ आके मकान बनाने शुरू कर दिए। वो एक परिंदे के घोंसले की हिफाजत के लिए कुछ देर 2 सिपाही रुके थे, अल्लाह ने वहाँ पूरा शहर आबाद फरमा दिया है। तो आप एक घोंसले की हिफाजत शुरू करें, इंशाअल्लाह शहर आबाद हो जाएंगे। लेकिन हम घोंसलों की हिफाजत करने को भी तैयार है। अब चौथी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। एक ज़रूरी काम बड़ी बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है। थोड़ा सा इसके पस मंज़र को समझ लें। जो आया करीमा मैंने तिलावत की है उसका हिस्सा भी इसी में आएगा। दुनिया का निज़ाम ना 2 तरीक़ों से चलता है। एक है निज़ाम असबाब और एक है निज़ाम गैब। एक निज़ाम असबाब से चलता है कि आग जलाती है, कई दफ़ा ना असबाब सारे बंदे के हाथ से छूट जाते हैं, फिर उसे ज़रूरत होती है दस्ते गैब की, अल्लाह उसकी मदद करे। जो आया करीमा मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, पर तौबा सच्ची करना। रुजू इलल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो।
بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب، اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع اللہ کی کہ نظام غیب آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بدباطنی کا ثبوت دیتا۔ وہاں سے جناب سارہ گزری، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں، حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے، وہ سارے اختیار کیے گئے، لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی۔ جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا، مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھی اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے، اسے مارنا بے ہوش ہی فرما۔ وہ بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا۔ کئی دفعہ وہ کوشش کرتا، لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی، آپ کو آزاد بھی کیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے۔ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کچھ باتیں بڑی خوب ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ آتا ہے نا کہ رپورٹس، ادویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ، تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں۔ کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پاس جو شعور تھا، علم تھا، وہ ہم نے خرچ کر دیا۔ اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے، دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا، حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا، اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی۔ ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ مسلمان دور تھا مکے کا، کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، معاذ اللہ لات و منات تیری نظر لے گئے، اب تو کیا کرے گی؟ تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایمان، عقیدہ، یقین، توکل، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو، اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا، پورے توکل سے۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مہربانی فرما، یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مالک مہربانی فرما۔ وہ رجوع اللہ کیا، رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر،
کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ کبھی نہ توجہ کریں جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا، پھر توجہ کریں رب کی جانب۔ جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں، مالک اسباب جمع کر لیے اب تو مدد فرما۔ جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو قحط پڑ گیا مصر میں، غلہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا، آپ فلسطین میں تھے، وہ مصر میں تھا۔ آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ تو حضرت حاجرہ، وہ خواتین گھر میں کچھ چیز آئے نا تو کہتی ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے، اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی، یا آٹا پس کے آیا، یہ بڑا عمدہ ہے۔ تو حضرت جناب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ عرشی یار نے بھیجی ہے، اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال ہی بھیجتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ او میرے دوستو، امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی۔ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں مدد نہ فرماتی۔ پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوگی۔ ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے۔ ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں، ہم کسی تکلیف میں، دکھ میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لیے راستے واضح فرمائے گا۔ یہ رجوع کس طرح کیا جائے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمے، بالخصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں، وہ اگر سمجھیں کہ میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں۔
محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز، سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے، بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے. تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں. انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے. یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. کیا معنی کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں. دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں. عبادات کا مزاج نہیں بناتے، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں. رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں. اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا. پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر. اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے. بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے. اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں. آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں. اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں. اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی. اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک. قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کرے، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام میں، اور پورا پارا پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا. تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ. بڑی خوشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود. خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ.